وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آخرت قرآن و سنت کی ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہے اس جہان دنیا کے بعد ایک جہان ایسا ہے جس میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے اور اللہ سے کیے کے مطابق جزا اور سزا کو پانا ہے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں تمام انبیاء و رسول کی تعلیمات ہمیشہ ایک رہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کبھی بھی کسی نبی کے دور میں آخرت کا تصور مختلف اور تبدیل نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں عقیدہ آخرت سے متعلق متعدد آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث بھی مختلف حوالوں سے آخرت اور آخرت کے احوال کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر اور دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان اور یقین کو متقین کی علامات میں شمار کیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر اور اس سے پہلی وحی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا متعدد حوالوں سے ذکر ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اگلی بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کیا پڑتے ہیں۔ اس عقیدے کے انسانی زندگی پر اثرات، اگر عقیدہ آخرت موجود ہو، بندہ آخرت کا قائل ہو، اس کی زندگی بے لگام نہیں ہوتی، اسے اللہ کے سامنے زندہ ہو کر پیش ہونے اور اپنے اعمال کا حساب دینے اور جواب دہی کا احساس رہتا ہے۔ اس کے افکار و نظریات ایمان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اس میں نیت کی اصلاح بھی ہوتی ہے، احوال اور اعمال کی اصلاح بھی رہتی ہے، بندہ تقوی کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اللہ کی رضا کے اعمال اور افعال کی طرف راغب رہتا ہے۔ اور اگر یہ آخرت کا عقیدہ نہ ہو، عقیدہ آخرت نہ ہو یا اس کی گرفت ڈھیلی ہو جائے تو سب سے پہلے انسان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے۔ عقیدہ آخرت نہ ہونے کی صورت میں گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، چونکہ جواب دہی کا قائل نہیں ہوتا، عملی، اخلاقی اور فکری بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، کھلے عام ظلم و جور کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ حزب الشیطان میں شامل ہو جاتا ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنتی ہے، بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دو طرفہ اثرات ہیں۔ اس دنیا میں موت کا قائل تو ہر شخص ہے، موت کے بعد حیات کے معاملہ میں دنیا مختلف ہے۔ کچھ لوگ موت کے بعد حیات کے قائل ہیں، اللہ کے دربار میں
پیشی کو تسلیم کرتے ہیں انہیں ہی اہل ایمان کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد جب بندہ مرے گا تو فنا سے دوچار ہوگا، اس کے بعد حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ہر قسم کے اعمال و افعال کرتے ہیں، کیا اچھے کیا برے، جو ان کی عقل نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے بندہ آخرت کے عقیدہ کو مضبوط کرے۔ جب آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر اس کی فکر بھی پیدا ہوگی، اور جب فکر پیدا ہوگی پھر آخرت کی تیاری بھی ہوگی، اور اگر آخرت کا عقیدہ ہی قائم نہیں تو آخرت کی فکر بھی نہیں، جسے فکر آخرت کہتے ہیں، اور پھر اس کی تیاری کے لیے تب و دو بھی نہیں۔ اس دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ درجنوں بچوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں اور درجنوں افراد کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، اس کو ہزاروں سال بیت چکے، شروع ہوئے، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار تو دور کی بات ہے، اختلاف بھی اس سے کسی نے نہیں کیا۔ مومن تو مومن رہے، کافروں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ اس موت کے آنے سے پہلے موت کی فکر اور تیاری، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو فکر عطا فرماتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں مختصراً ایک پہلو اور اجاگر کروں گا کہ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا گر کیا ہے، کس طرح ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ فکر ہمیں تیاری تک لے جائے گی، اور وہ تیاری ہمیں آخرت میں کامیابی تک پہنچا دے گی۔ آخرت کی فکر کے لیے چند امور توجہ میں رکھنے چاہیے اور اپنی زندگی میں داخل کرنے چاہیے۔ پہلا کام جو فکر آخرت پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہم سے، ہمارے اعمال و افعال سے باخبر رہنے کا یقین ہے۔ جب ہم یہ ذہن بنا لیں گے، ہمارا یقین بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال و افعال کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی مرضی ڈھیل دے تو ڈھیل دے، پکڑنے اور گرفت کرنے پہ آئے تو ایک لمحے کی مہلت نہ دے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو گویا ہمیں یہ علم اور یقین نہیں، علم سے مراد عملی طور پر علم یقینی ہے، عملی طور پر ہمیں یقین نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر عملی طور پر ہمیں یقین ہو تو ہمارا قدم گناہ کی طرف کبھی نہ اٹھ سکے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرنے لگتا ہے، اگر اسے یقین تو کیا شک بھی ہونا کہ مجھے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، جب کوئی چوری کرنے لگے، زنا کرنے لگے، یقین تو کیا شک بھی ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی یہ جرم نہیں کرتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ پولیس والا یہاں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کا، اس کی قدرت کا، اس کے قادر ہونے کا عملی طور پر ہمیں اتنا بھی یقین نہیں۔ اگر یہ یقین ہوتا تو ہماری آخرت کی بہتری کے لیے اعمال سرزد ہوتے، ہماری آخرت کی ابتری کے لیے ہم سے کچھ نہ ہو پاتا۔ تو سب سے پہلا کام جو آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہے کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا کام جو فکر آخرت پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم
موت اور اس کے بعد پیش آنے والے احوال کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ موت آنی ہے، اس کی سختی بہت زیادہ ہو، اور پھر موت کے بعد قبر کا عذاب بھی ہے، پھر میدان محشر کی پیشی بھی ہے، پل صراط بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، اس سے آگے جہنم ہے جس کا دھواں بھی انسان کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے کہ لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم موت اور اس کے بعد پیش آنے والے ہولناک مناظر پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق ضرور ملے گی۔ تیسرا کام جو آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا یا سننا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات میں ترغیب کی آیات بھی ہیں جو اعمال صالحہ کا شوق پیدا کرتی ہیں، ترہیب کی آیات بھی ہیں جو جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ قرآن کریم کا انداز انتہائی سادہ ہے، دلائل عقل اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ تو جب کوئی شخص اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر اسے آخرت کی فکر بھی نصیب ہو جاتی ہے اور آخرت کی تیاری کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو ہمیں آخرت کی فکر عطا کرے گا۔ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں، پہلا کام یہ کہ اللہ کے دیکھنے کا تصور مضبوط ہو، یقین ہو۔ نمبر 2، موت کے اور موت کے بعد کے ہولناک مناظر ہمارے پیش نظر رہے۔ تیسرا کام یہ کہ ہم اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں۔ یہ جب ہم 3 کام کریں گے تو ہمیں آخرت کا فکر ضرور نصیب ہوگا۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، وقت آج مختصر ہے، بارش کی وجہ سے آنے میں بھی تاخیر ہو گئی۔ آخری بات، یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اصل آخرت ہی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بیج ڈالنا کھیت میں اصل نہیں ہوتا، وہ تو ذریعہ ہوتا ہے، اصل اس بیج سے فصل لینا اور اس فصل کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی یہ بیج ہے، یہ اچھا ڈالنے یا برا ڈالنے۔ اصل آخرت ہے جو دنیا کی کھیتی ہے۔ مقولہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم فصل کاشت کریں گے، آخرت میں جا کے ہم اسے کاٹ لیں گے۔ اچھا بیج ڈالیں گے، اچھے نتائج اور ثمرات، برا ڈالیں گے، برے نتائج اور ثمرات۔ تو یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ کاشتکاری کے دن ہے، ہم آئے ہیں کاشتکاری کر کے چلے جائیں گے، فصل ہم نے وہاں جا کے وصول کرنی ہے۔ تو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم سب نے جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، دینی حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے آئے، دنیاوی حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے آئے۔ دنیاوی حوالے سے فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، نمرود آیا، لیکن اب کوئی بھی ان میں سے اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دینی حوالے سے بڑے بڑے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ سے زائد انبیاء آئے، اور پھر امام الانبیاء تشریف لائے۔ نہ انبیاء رہے نہ امام الانبیاء رہے۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے رہتی تو حضور سے بڑی کوئی ہستی نہیں، کوئی ہستی اس دنیا میں ہمیشہ رہتی تو آپ کے علاوہ شاید کسی کا انتخاب نہ ہوتا۔ لیکن جب یہ دنیا آپ کے لیے نہیں رہی اور آپ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے، تو جانا ہم نے بھی ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم وہ حاصل کر لیں جس کی وجہ سے آخرت میں نعمتیں ملتی۔ آخرت کی دولت، جیسے کسی دوسرے ملک میں جانے سے پہلے وہاں کی کرنسی ہم لے لیتے ہیں، سعودی عرب جانا ہے تو ریال پہلے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، اور اگر
عرب امارات ہم نے جانا ہے تو ہم درہم اپنی جیب میں پہلے ڈال لیتے ہیں، برطانیہ جانا ہے تو یورو، امریکہ جانا ہے تو ڈالر، یہ پہلے سے ہم حاصل کرتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے بغیر کسی ملک میں پہنچ جائے تو وہاں اس کو جس ذلت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی کرنسی پہلے حاصل کر لینا عقل مندی ہے۔ آخرت میں ہم نے جانا ہے اور آخرت کی کرنسی، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری ہے، وہاں سب کچھ اسی کرنسی سے ملے گا، سب کچھ اسی سے ملے گا۔ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، اور یہ بڑی محدود اور مختصر سی زندگی ہے۔ آتے ہوئے کان میں اذان و تکبیر ہوئی، جاتے ہوئے نماز جنازہ کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی۔ جب اقامت اور جماعت کے درمیان کے وقفہ کو ہم دیکھتے ہیں تو کتنا سا وقفہ ہے، محدود سا، اس میں سیدھا ہونے کا موقع ملتا ہے بس۔ تو یہ ہماری دنیاوی زندگی اس سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ تو اصل یہ ہے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، وہ فکر اعمال صالحہ تک لے جائے، اور وہ اعمال صالحہ اور ایمان آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ جب آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیں ہمارے آنے کا مقصد اور غرض پوری ہو گئی۔ اور اگر ہم اس سے محروم رہے تو پھر ہم اپنے آنے کے مقصد سے غافل رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اپنے حصے کا کام مکمل کر کے خوش ہو کر اپنے پاس بلائے، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر گزرے۔ وآخر دعوانا